سلام مادرے حسن مجتبی، تجھ پر سلام سلام پیکرے شرم و حیا۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ زہرا کی یاد میں ہم محفل سجا رہے ہیں، زہرا کی یاد میں ہم محفل سجا رہے ہیں اور بنت نبی کا صدقہ قسمت جگا رہے ہیں۔ چکی چلا رہے ہیں، جھولا جھلا رہے ہیں، چکی چلا رہے ہیں، جھولا جھلا رہے ہیں، دیکھو فلک سے قدسی خدمت کو آ رہے ہیں۔ حور و ملک ہیں خادم، روح الامین بھی دیکھو، حور و ملک ہیں خادم، روح الامین بھی دیکھو، زہرا کے لاڈلوں کو کشتی سکھا رہے ہیں۔ آنچل نہ دیکھ پائے چندہ ستارے سورج، آنچل نہ دیکھ پائے چندہ ستارے سورج، لیکن انہی کا صدقہ سب فیض پا رہے ہیں۔ شان علی کا میں کیسے کروں احاطہ، شان علی کا میں کیسے کروں احاطہ، کہہ کر سلونی خود ہی مولا بتا رہے ہیں۔ یہ مقام ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ آپ منبر پہ بیٹھتے ہیں اور مطلقاً بلا قید ارشاد فرماتے ہیں کہ سلونی، آج مجھ سے جو چاہو، قیامت تک ہونے والے حالات کے متعلق بھی پوچھنا چاہو تو علی بتانے کے لیے تیار ہے۔ یہ اس لفظ میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ خود ہی لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں اور خود ہی ساری خبریں عطا فرما رہے ہیں۔ شان علی کا میں کیسے کروں احاطہ، کہہ کر سلونی خود ہی مولا بتا رہے ہیں۔ الحمدللہ آج رمضان المبارک کی تیسری صبح اپنی پرنور ساعتوں کے ساتھ جلوہ گر ہو رہی ہے۔ جیسا کہ کل ہم نے یاد دہانی کروا دی تھی کہ آج یوم سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ ہے، تو آپ کی بارگاہ اقدس میں ہم اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے خراج پیش کریں گے۔ سو اسی لیے ہم نے گفتگو کا عنوان بھی بنایا کہ زہرا کی یاد میں ہم محفل سجا رہے ہیں اور بنت نبی کا صدقہ قسمت جگا رہے ہیں۔
آپ کی یاد سے، آپ کے نام سے، آپ کے ذکر سے قسمت کیوں جاگتی ہے؟ اس لیے کہ عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، رحمت نبی ہیں سایہ رحمت ہے فاطمہ، دونوں کے اشتراک سے سجدہ قبول ہے، دونوں کے اشتراک سے سجدہ قبول ہے، حیدر اگر نماز ہے تو نیت ہے فاطمہ۔ آج اس بارگاہ اقدس سے فیوض و برکات حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی حاضری پیش کریں گے کہ یہ ہمارا یقین ہے کہ رمضان المبارک میں ایک عورت ہونے کے ناطے اگر ہمیں کسی چیز کا خاص فیض عطا ہوتا ہے تو وہ نام سیدہ زہرا اور ذکر سیدہ ظاہرہ ہے۔ اس لیے کہ تذکرہ سیدہ فاطمہ سے ہم رسول کو بھی خوش کرتے ہیں اور رب العالمین کو بھی خوش کرتے ہیں، اور الحمدللہ کہ بزرگوں کے ادب و عقیدت کا راستہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ صحابہ اکرام، صحابیات کی مقدس جماعت ہو، پنجتن پاک ہوں یا اہل بیت اطہار کا نوری گھرانہ ہو، ہم سب کے در کی خاک کے ادنا ذرے ہیں اور سب کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، اور یہی اعتدال ہے، یہی دین ہے، یہی دین کی تعلیمات ہیں کہ ان مقدس ہستیوں کے نقش قدم میں اپنی زندگی کا عروج تلاش کیا جائے، ان کی یاد اور اسوہ حسنہ کو زندگی کا سرمایہ سمجھا جائے۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کو اللہ رب العزت نے وہ شان، وہ مقام عطا فرمایا کہ آپ مخزن نسب رسول ٹھہری، آپ سیدہ بطول ٹھہری، آپ کو خون رسول اور جزء رسول ہونے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنگن میں 4 شہزادیوں کی پرورش ہوئی۔ بعض اوقات انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر صرف حضرت سیدہ فاطمہ ہی کا نام اور آپ ہی کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ کی باقی 3 صاحبزادیاں حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا، حضرت رقیہ سلام اللہ تعالی علیہا اور حضرت ام کلثوم سلام اللہ تعالی علیہا، ان تینوں شہزادیوں کی وفات اور ان کی زندگی جس زمانے میں گزری وہ زمانہ اسلام کے عروج سے پہلے کا زمانہ تھا، اور پھر حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی ذات کے اندر جو اللہ کریم نے انفرادیت رکھی تھی وہ یہ کہ آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو جو تقویت عطا فرمائی، آپ نے جو اسلام کی خدمات پیش کیں، آپ کی زندگی کا حصہ جس دور میں اور جس زمانے میں گزرا، اور پھر یہ ابھی جس چیز کا میں نے ذکر کیا کہ آپ کو مخزن نسب رسول ہونے کا شرف حاصل ہوا، یہ وہ انفرادیتیں تھیں جنہوں نے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کو
باقی تمام خاندان سے الگ کر دیا اور ایک الگ شان عطا فرما دی۔ پھر حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو توجہات آپ کے اوپر تھیں اور جو انس تھا اور جو محبت تھی، اور اس وجہ سے کہ آگے چل کر دین کا ایک مضبوط ستون آپ کی ذات نے بننا تھا اور دین کی آبیاری آپ کی اولاد کے مقدس خون سے ہونا تھی، لہٰذا آپ کا وہ مقام اور آپ کا وہ ذکر پاک جو قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے جاری کرنا تھا، یہ سب وجوہات تھیں کہ آپ کا ذکر، آپ کی سیرت پاک، آپ کا اسوہ حسنہ بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی توجہات کے ساتھ تیار کیا۔ کیوں کہ آپ کی ذات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کا پرتو بن رہی تھی۔ آپ کی ذات اقدس وہ ذات ہے کہ اکیلے اس ذات اقدس کے لیے رب ذوالجلال نے سیدنا آدم علیہ السلام کی ذات اقدس سے چلنے والے قانون کو بدل دیا، جس کو نہ تو آپ کی ذات کے بعد کبھی بدلا اور نہ کبھی آپ کی ذات سے پہلے۔ وہ قانون کیا تھا کہ ہمیشہ سے اولاد کا شجرہ نسب والد کی طرف ہوتا ہے اور قیامت تک یہی دستور رہے گا، مگر جب ذات اقدس حضرت فاطمۃ الزہرا کے سامنے آتی ہے تو یہاں آ کر قانون بدل جاتا ہے، اس طرح کہ حضرت سیدہ فاطمہ کی اولاد حضرت علی شیر خدا کی اولاد کو رسول اللہ کی اولاد کہہ کر پکارا جاتا ہے، اور آپ کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد اور آپ کا نسب باقی رہتا ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ یہ ایک ایسی انفرادیت ہے جس کو حاصل کرنے والی صرف خاتون جنت اور خاتون قیامت ہے۔ نہ کسی اور نبی کی بیٹی کو یہ شرف ملا، نہ کسی اور نبی کی اولاد کسی بیٹی سے آگے چلی، ہر نبی کی اولاد بیٹوں سے ہی چلتی رہی جس طرح باقی دنیا کا قانون ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی بھی مارکے میں، کسی بھی جگہ میں، کسی بھی مشکل وقت میں جب تشریف لے جاتے تو حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتی۔ آپ اس وقت کی عمر میں جب آپ صرف 4 سال کی ہیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دعوت حق پیش کی، کلمہ طیبہ پڑھنے کی دعوت دی، تو آپ کی عمر مبارک اس وقت 4 سال تھی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمۃ الزہرا کو اپنے بازوں پر اٹھایا ہوا تھا۔ یہ ایک لطیف اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ اگر آپ بچے کی اعلیٰ تربیت کرنا چاہتے ہیں اور اس کو نشیب و فراز سکھانا چاہتے ہیں، اس کو مشاہدہ کروانا چاہتے ہیں، اس کو ایک بڑی شخصیت بنانا چاہتے ہیں، تو پھر جوان ہونے کا انتظار آپ نہیں کریں گے بلکہ اسی عمر سے تربیت خاص کا آغاز کر دیا جائے گا۔ اس وقت جو مس بیہیو مکہ کے سرداران نے کیا، اس ایج میں حضرت فاطمۃ الزہرا نے اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمایا، اس کو دیکھا، اس کو محسوس کیا۔ پھر شعب ابی طالب میں جب 3 سال کا عرصہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے ساتھ گزارا، جب مکہ والوں نے کٹ آف کر دیا، پورے خاندان سے ملنا جلنا بند کر دیا، خوراک پہنچانے تک کی پابندی لگا دی گئی، اس مشکل ترین وقت میں بھی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا اس شعب ابی طالب، اس گھاٹی میں آپ نے اس ایک معصوم عمر میں 3 سال کا وقت گزارا۔ تو اس وقت کے ساتھ ساتھ اور ان تمام چیزوں کو دیکھتے دیکھتے آپ بڑی ہو رہی تھیں، اور یہی وجہ تھی کہ آپ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزاج کو اتنا سمجھنے لگ گئی تھیں کہ بچپن میں ہی آپ نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناگواری کا کوئی کام نہیں کیا، کوئی ایسی بات نہیں کی جو آپ کو اچھی نہ لگے۔ آپ اس قدر بچپن سے ہی ذہین و فطین
انتہائی دانشمند، انتہائی سمجھدار تھیں کہ آپ کی عمر مبارک ابھی تقریباً 5 سال تھی کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا ایک خوبصورت ہار بڑے شوق سے لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا کہ آپ سیدہ فاطمہ کو پہنائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی موجودگی میں وہ خوبصورت اور قیمتی ہار حضرت فاطمہ الزہرا کے گلے میں پہنایا۔ آپ تھوڑی دیر کے بعد باہر نکل گئیں اپنے ہمجولیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ جب باہر نکلی تھوڑی دیر کے بعد واپس آئیں تو آپ کے گلے میں ہار نہیں تھا۔ عمر مبارک ذہن میں رہے کہ 5 سال عمر مبارک ہے کم و بیش، اور آپ جب واپس آئیں تو پوچھا گیا کہ آپ کے گلے کا ہار کدھر گیا، تو حضرت فاطمہ الزہرا اپنی والدہ مکرمہ کو جواب دیتی ہیں کہ میں باہر نکلی تھی، کھیل رہی تھی تو ایک بہت غریب خاتون تھی، وہ مانگ رہی تھی، وہ بڑی ضرورت مند تھی، بہت غریب تھی، میں نے اپنا ہار اتار کے اسے دے دیا کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ یہ ان سخاوتوں کا آغاز تھا، یہ ان تربیتوں کا نتیجہ سامنے آنے لگ گیا تھا جس کے لیے آپ کی پرورش کی جا رہی تھی اور جس خاص نہج سے آپ کی پرورش ہو رہی تھی۔ امت کے ہر دور کے اولیاء اور ہر دور کے علماء نے آپ کی ذات اقدس کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ ایسے الفاظ میں، ایسے خوبصورت انداز میں آپ کی ہمیشہ تعریف کی اور آپ کا احترام ملحوظ خاطر رکھا کہ آج بھی جو صاحب علم لوگ ہوتے ہیں، جو علماء کرام ہیں، وہ کبھی محفلوں میں بیٹھ کر جب حضرت سیدہ کا نام نامی اسم گرامی آتا ہے تو کسی صاحب ایمان مرد کے اندر یہ جرأت نہیں ہوتی کہ وہ اپنا سر اٹھا کر آپ کا ذکر مبارک سنے، یہ آپ کا مقام و مرتبہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیر معمولی محبت اور غیر معمولی شفقت سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو نوازا، کیونکہ آپ اپنی لخت جگر نور نظر جس کے لیے آپ فرما رہے ہیں کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا جز ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ جس نے، یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے سلیمان، فاطمہ میرے جسم کا جز ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے رب کو ناراض کیا، اور جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، اور جس نے مجھے راضی کر لیا اس نے رب کو راضی کر لیا۔ یہ مقام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سیدہ فاطمہ الزہرا کا، اور آپ نے حضرت سیدہ کے اخلاق کو اعلیٰ معیار تک پہنچانے کے لیے جو آپ پہ توجہ عطا کی، آپ کو اپنے اسوہ حسنہ میں ڈھالا، اور اس محنت میں آپ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس کے 2 رخ ہیں، ایک ہے شان رسالت اور ایک ہے شان ولایت۔ دونوں دریا آپ کی ذات اقدس سے نکلتے ہیں، مگر شان رسالت تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک تھی، کیونکہ آپ کی ذات اقدس پہ پہنچ کر رب ذوالجلال نے رسالت کا دروازہ بند فرما دیا۔ اب قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا، نہ آ سکتا ہے۔ تو پھر جو دوسری شان ہے شان ولایت، جو منتقل ہوئی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی ذات کی طرف، تو حضرت امام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت محی الدین عربی یہ لکھتے ہیں کہ
حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ منبع ہیں ولایت کا. کائنات میں جس زمانے میں جس کو بھی ولایت ملے گی حضرت علی المرتضیٰ کے صدقے اور آپ کی بارگاہ سے ہی ملے گی. مگر یہ جملہ شاید پہلی مرتبہ آپ کی سماعتوں سے مانوس ہوگا کہ یہ بات تو مشہور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ولایت تقسیم ہوتی ہے اور ساری کائنات کے ولی آپ ہی کے دروازے سے جا کے ولی بنتے ہیں. مگر اس ولایت کی جو سند حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ عطا کرتے ہیں اس دستاویز پر اور اس سند پر دستخط جب تک سیدہ فاطمہ الزہرا کے نہیں ہوتے وہ سند آگے عطا نہیں کی جاتی. تو آپ کی محبت، آپ کی معرفت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اس قدر تھی کہ جب آپ کے ظاہری وصال کا وقت آیا تو اس رنج اور دکھ کا عالم اور اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ جس وقت وہ لمحات آئے تو آپ نے فرمایا کہ اب جبریل کس پر اتریں گے، اب جبریل کس کے پاس آیا کریں گے، اور جبریل کس طرح مصطفیٰ کریم کی وفات کو سن کر برداشت کر پائیں گے. کیوں؟ یہاں وہ عشق یہ ہستیاں دیکھتی تھیں جو حضرت جبریل کو بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام، اور دوسری طرف مصطفیٰ کریم کی ذات. تمام انبیاء کی بارگاہ میں حضرت جبریل کا آنا ایک طرف اور رسول اللہ کی بارگاہ میں آنا ایک طرف. ان تمام کی بارگاہوں کی آمد کو اور حاضری کو جمع کیا جائے تو وہ عدد رسول اللہ کی بارگاہ میں حضرت جبریل کے آنے سے کم بنتا ہے. اتنی مرتبہ حضرت جبریل آتے. دوسرے لفظوں میں ہم تخیل میں دیکھیں تو ہمارے استاد ہمارے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوبصورت انداز سے یہ شعر پڑھا کرتے تھے حضرت جبریل کے متعلق کہ جبریل کو جتنا عشق مصطفیٰ کریم سے تھا تو اس عشق رسول میں آپ کی حالت یہ ہوتی تھی کہ جیسے کوئی کسی کے عشق میں پگھل رہا ہو، تڑپ رہا ہو، تو وہ بہانے سے کوئی بہانہ کسی وقت کوئی بہانہ کر کے وہ چلا آئے اور محبوب کا دیدار کر لے. تو وہ آیات لانا تو گویا ایک بہانہ ہوتا تھا، دیدار مصطفیٰ اصل نشانہ ہوتا تھا. تو حضرت جبریل امین بار بار رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا کرتے تو آپ اس کو بیان کیا کرتے کہ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر. کن کو؟ جبریل امین کو. جس طرح سے حضور کا عشق آپ کے اوپر غالب تھا، فرماتے کہ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. گویا وہ عالم تخیل میں کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے بار بار حضرت جبریل اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوں کہ یا اللہ کوئی پیغام ہے، کوئی بات ہے، کوئی کام ہے جو میں اپنے آقا کی بارگاہ میں لے کے جاؤں تو میرا مطلب بھی پورا ہو جائے. تو بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. تو وہ کیفیت تھی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی نگاہوں میں اور حضرت علی المرتضیٰ کی نگاہوں میں. تو وہ ان لمحات کو اور ان کیفیات کو دیکھ کر اس وقت ایک بے بسی کے عالم میں یوں فرما رہے تھے کہ اب جبریل کیا کریں گے، اب جبریل کس کے پاس آئیں گے، اور جب جبریل کو یہ خبر ملے گی رسول اللہ کے وصال کی تو وہ کس طرح برداشت کر پائیں گے. تو سامعات محترم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو شان ولایت اور وہ فیض جو حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ سے اور آپ کے دست مبارک کے دستخط کے ساتھ جب آگے چلتا ہے تو پھر سوچئے کہ آپ کا مقام کیا ہے، آپ کی شان کیا ہے، اور اس شان کو ہم بھلا اپنے الفاظ میں کس طرح بیان کر سکتے ہیں. پھر
ایک اور مقام پہ دیکھیے کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ جب ہو جاتی ہے تو آپ کی جب رخصتی ہوتی ہے تو ابتدا میں آپ کا گھر مبارک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در اقدس سے تھوڑے فاصلے پر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حال یہ تھا، حضرت فاطمہ الزہرا کی محبت میں آپ کے معمولات میں بالالتزام یہ بات شامل تھی کہ آپ جب بھی کہیں سفر میں تشریف لے جاتے، ہم نے کل کی گفتگو میں بھی ذکر کیا کہ پچھلے دور میں سفر کا انداز، طریقہ اور کتنا وقت درکار ہوا کرتا تھا، اور جب مارکہ آرائی کے لیے، جب جنگ کے لیے اور جب کسی دور کے ملک کے لیے نکلا جاتا تھا تو کئی مہینے بھی لگ جاتے تھے، کئی ہفتے بھی لگ جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو پھر کیا کرتے، آپ سب اہل خانہ کو، تمام ازواج مطہرات سے ملاقات فرماتے، اور ملاقات فرماتے سب سے آخر میں اپنی لخت جگر، نور نظر سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں تشریف لاتے اور آپ سے ملاقات کرتے، پھر نماز ادا کرتے، نفل ادا کرتے، اور پھر آپ سفر میں روانہ ہو جاتے۔ اور جب آپ سفر سے واپس تشریف لاتے تو سیدھے مسجد میں آ کر 2 نفل ادا فرماتے اور سیدھے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے حجرے میں آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے۔ کیا مطلب؟ اس کے اندر دیکھیے کیسی محبت کی ادا ہے اور کتنی وارفتگی ہے کہ باقی سب سے تو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، مگر انداز اور طریقہ یہ ہے کہ سب سے کم وقت اور کم سے کم وقت جو اپنی بیٹی سے دور رہا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جاتے ہوئے سب سے آخر پہ ملا جائے اور آتے ہوئے سب سے پہلے ملا جائے۔ یہ کائنات کے والی کا انداز ہے اپنی اس نور نظر سے محبت کرنے کا۔ تو میں یہ عرض کر رہی تھی کہ ایک تو آپ ہر وقت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے قریب رہتے، بچپن میں آپ کو قریب رکھتے، اور جو آپ کی عمر مبارک بڑھتی گئی اس کے مطابق آپ کی تربیت کے مرحلے تبدیل ہوتے گئے، اور آپ کے جوان ہونے تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا کا انداز، آپ کی رفتار، آپ کی گفتار، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کی گفتگو کا انداز، کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نظر آتی ہو۔ یعنی اس طرح آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھل چکی تھی کہ نہ آپ کی گفتگو میں کوئی فرق ہوتا، نہ گفتگو کے انداز میں، نہ اٹھنے میں، نہ بیٹھنے میں، نہ چلنے میں۔ یعنی آپ فرماتی ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا چل رہی ہوتی اور آپ کو بیک سے دیکھا جاتا تو یوں ہی لگتا جیسے مصطفیٰ چل رہے ہیں۔ اس طرح آپ کی ذات اقدس پیکر مصطفیٰ میں ڈھل چکی تھی۔ تو جس وقت آپ کی رخصتی ہوتی ہے اور آپ تھوڑا فاصلے پہ چلی جاتی ہیں تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے قرار ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب آپ چلی گئیں اور آپ کی جو عادت مبارکہ تھی اور جتنا آپ قریب رکھتے تھے آپ سے وہ برداشت نہیں ہوتا تھا، تو آپ جس وقت ملاقات ہوتی تو سیدہ فاطمہ سے آپ ارشاد فرماتے کہ تم میرے قریب نہیں آ سکتی، تمہارا گھر میرے قریب نہیں ہو سکتا، تمہارا دور رہنا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ ذرا سوچئے تو صحیح، وہ بیٹی کون ہے، وہ باپ کون ہے، اور جو گفتگو ہو رہی ہے وہ کیسی ہے۔ یہ وہ محبت کے انداز ہیں جو محبت والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ جب کسی سے محبت ہوتی ہے اور محبت کا رشتہ استوار ہوتا ہے تو ان جذبات و احساسات کو انسان پھر سمجھ سکتا ہے۔ اب جب یہ بات ہونے لگی تو آپ نے عرض کیا کہ بابا جان ایک صورت ہو سکتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ کہنے لگی کہ مسجد نبوی کے دائیں بائیں آپ کے در اقدس کے بالکل قریب
حارثہ بن نعمان کے بہت سے گھر ہیں، تو اگر ہمیں وہ کوئی گھر دے دیں تو ہمارے لیے آسانی ہو سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حارثہ بن نعمان کے بہت سے گھر تھے، اور اس نے دین کے لیے، اسلام کے لیے اتنی قربانیاں پہلے دی ہیں کہ بہت سے صحابہ اکرام جن کے پاس گھر نہیں تھے یا اسلام لانے کی وجہ سے جو مجبور ہو گئے اور ساری اپنی جائیدادیں چھوڑ کے انہیں آنا پڑا، تو حارثہ بن نعمان نے اپنے بہت سے مسلمان بھائیوں کو اپنے گھر پیش کر دیے۔ اب مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں حارثہ بن نعمان کو پھر یہ کہوں کہ وہ ہمیں گھر دے دیں۔ کسی طریقے سے یہ بات حارثہ بن نعمان تک پہنچ گئی، تو آپ حاضر ہوئے، حضور کی بارگاہ میں آ کے بیٹھے اور عرض کی، یا رسول اللہ انما انا ومالی للہ ولرسولی۔ آقا آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ میری کسی چیز میں فرق ہے، وہ آپ کی نہیں ہے، بلکہ انما انا، میں بھی، میرا مال بھی، للہ ولرسولی، اللہ اور اس کے رسول کے ہی ہیں، تو میرے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہے کہ میں آپ کی خوشی کا سبب بن سکوں اور آپ کی لخت جگر کو قریب لا سکوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر ان کی آفر کو، پیشکش کو قبول تو کیا، مگر آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا کا وہ گھر جو دور کا تھا اس سے ایکسچینج کر لیا۔ آپ نے یہ نہیں کیا کہ وہ اس ہدیے میں قبول کر لیا جائے، بلکہ آپ چونکہ پہلے فرما چکے تھے کہ حارثہ بن نعمان کی تو پہلے ہی بہت سی خدمات ہیں، بہت سی قربانیاں ہیں، لہٰذا اب ایسا نہیں ہوگا، سو آپ نے وہ گھر تبدیل کروا دیا۔ اب روٹین یہ بن گئی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر کے اندر، حجرے کے اندر ایک کھڑکی بنوا لی۔ جب آپ کا دل چاہتا، دل گھبراتا، حضرت فاطمہ الزہرا کو دیکھنے کو دل چاہتا، تو آپ وہ کھڑکی کھول کر حضرت فاطمہ الزہرا سے بات کر لیا کرتے۔ اور فجر کے وقت میں جب آپ اٹھتے تو آپ کا یہ معمول ہوتا کہ مسجد میں داخل ہونے سے قبل حضرت فاطمہ الزہرا کے حجرے کے پاس آ کر آپ فرماتے، الصلاۃ یا اہل بیت محمد، کہ اے محمد کے گھر والوں اٹھو، نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ کیسی محبت کی ادائیں ہیں! آپ بھی سب بیٹیاں ہیں، آپ بھی ذرا سوچیں، آج ہمارے گھروں میں ہمارے والدین کے انداز، طریقے، ہمارا جو سماج ہے، ہمارا جو کلچر ہے وہ کیا ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حسن سلوک بیٹیوں کے ساتھ سکھایا وہ کیا ہے۔ یہی ناانصافیاں اور یہی کمیاں جب ہمارے معاشرے میں چلتی رہتی ہیں تو اس سے خرابیاں جنم لیتی ہیں، دوریاں خرابیوں کا آغاز کرتی ہیں۔ جب کسی کو اس کا حق نہیں دیا جاتا تو پھر نیگیٹیویٹیز پیدا ہوتی ہیں، چیزیں خرابی کی طرف جاتی ہیں۔ اب کیا ہوا کہ حضرت فاطمہ الزہرا تو منتقل ہوئیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی کا کوئی اندازہ نہیں تھا، اور میں نے عرض کیا کہ آپ نے بے شک بے انتہا خوشی ہوئی، مگر حارثہ بن نعمان کو آپ نے بدلے میں گھر عطا کیا۔ پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت حارثہ بن نعمان حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں کہ اس دوران جبریل بھی حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ قریب ہوئے، سلام کرنا چاہا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دست مبارک کے اشارے سے حارثہ بن نعمان کو روک دیا۔ وہ رک گئے۔ جب حضرت جبریل واپس چلے گئے تو آپ نے پوچھا، حارثہ تمہیں معلوم ہے کہ میرے پاس کون تھا؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا وہ جبریل تھے اور تمہارے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے۔ کیا شان ہے! آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دل خوش ہوا، سیدہ فاطمہ الزہرا کی خدمت ہوئی، آپ کا دل خوش ہوا، تو پھر اس خوشی دینے والے کو اگرچہ بدلے میں مکان بھی دے دیا گیا۔ یہ باتیں بہت گہرائی سے سمجھنے والی ہیں۔
کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے، آپ کے خاندان، اہل بیت، سادات کی خدمت کرنا بندے کو کہاں پہنچا دیتا ہے، اس کا مقام کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ میرے بارے میں جبریل کیا کہہ رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ، یہ جو آپ کے غلام حارثہ بن نعمان ہیں، انہو من الثمانین، یہ ان خاص 80 لوگوں میں سے ہیں۔ آپ نے پوچھا کون سے 80 لوگ؟ فرمایا کہ وہ 80 لوگ جو فتح مکہ کے فوراً بعد غزوہ حنین میں لڑے تھے، اور لڑائی کا سین کیا تھا کہ صحابہ اکرام کی جماعت 12,000 کی تعداد میں تھی اور دوسری طرف 40,000 کا لشکر تھا، اور ان لوگوں میں سے وہ جنہوں نے شدید ترین حملہ کیا اور ایسی جنگ لڑنے کے بعد اس میں سے صرف 80 افراد بچ گئے، تو قبل از وقت جنگ سے بہت پہلے جبریل آ کر یہ خبر دے کے جا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، حارثہ بن نعمان ان 80 لوگوں میں ہوں گے جو غازی ہو کر واپس آئیں گے، جو آپ کے ارد گرد رہ کر آپ کو بچانے کے لیے آپ کے آگے ڈھال بن کر لڑیں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے، اور انہیں اللہ کریم یہ مقام عطا فرمائے گا۔ پھر آپ کا یہ مقام ان قربانیوں کی وجہ سے اللہ نے اتنا بلند کیا کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب معراج میں جنت کی سیر کو گئے تو آپ نے جنت میں قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سنی۔ سوال کیا گیا کہ یہ کون ہیں؟ اللہ کی بارگاہ سے جواب آیا کہ اے میرے حبیب، یہ حارثہ بن نعمان ہیں، جن کی آواز جنت میں تلاوت کی آ رہی تھی۔ یہ مقام اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے کیا فرمایا؟ میں نے آپ کے الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، تو جس نے میرے اس جگر کے ٹکڑے کو، میری لخت جگر کو، میری نور نظر کو راضی کیا تو اس نے مجھے راضی کر لیا، اور جس نے مجھے راضی کیا اس سے رب راضی ہو گیا۔ تو یہ ساری چیزیں سامنے آ گئیں کہ حضرت حارثہ بن نعمان نے دیکھا کہ آقا دو عالم کی خوشی سیدہ فاطمہ کے قریب آنے میں چھپی ہے، تو آپ نے فوراً گھر خالی کر دیا۔ تو کیا ہوا؟ سیدہ فاطمہ بھی راضی ہو گئیں، حضور بھی راضی ہو گئے، اور جب حضور راضی ہوئے تو اللہ نے اپنی رضا کا مشاہدہ کس طرح کروایا کہ حضور جنت میں معراج کی رات میں جا رہے ہیں سیر کے لیے۔ اب حارثہ بن نعمان تو ابھی وفات بھی نہیں پائے، وہ تو زندہ ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شان حضور کو یہ دکھا رہا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کا وہ غلام جنت میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، آپ کی تلاوت کی آواز جنت والے سن رہے ہیں۔ تو روئے زمین پر حضور کی محبت کا مرکز خاص جو ہیں وہ سیدہ فاطمہ ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ کس کے لیے؟ ماں باپ کے لیے۔ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل بیٹیوں کے ساتھ جو بدترین سلوک ہوتا تھا، اس ٹرینڈ اور کانسیپٹ کو تبدیل کرنے کے لیے، لوگوں کے اندر ایک ویلیو پیدا کرنے کے لیے، ان کے دھیان کو تبدیل کرنے کے لیے ایک خاص ویلیو دی بیٹی کو، تاکہ یہ لوگ اس ظلم سے باز آ جائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹی تو اللہ کی رحمت ہے، اور جو رحمت ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں اس وافر انداز میں ہوتی ہیں کہ جب وہ رحمت عطا کرتا ہے تو پھر اس کا حساب نہیں لیتا۔ تو یہی وجہ تھی کہ آپ کے ان فرمودات کی وجہ سے آہستہ آہستہ لوگوں کے طریقے تبدیل ہوئے، اور پھر جب صحابہ اکرام کا دور آیا، یعنی کثرت سے لوگ مسلمان ہو گئے، تو پھر بیٹی کی ویلیو اس حد تک بڑھ گئی کہ اگر کوئی مسلمان ساتھی صحابہ میں سے جاتا اور جنگ میں شہید ہو جاتا
اور پیچھے ان کے بچوں کی کفالت کرنے والا کوئی نہ ہوتا تو صحابہ اکرام آپس میں لڑ رہے ہوتے کہ اس کی بیٹی کی پرورش میں کروں گا، اس کی کفالت میں کروں گا، دوسرا کہتا میں کروں گا، تیسرا کہتا میں کروں گا۔ یہ وہی کلچر تھا جو بیٹی کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، اور اسے پیدا ہونے کے بعد موقع کی تلاش میں ہوتے کہ کب اس کو زمین میں دبا دیا جائے، اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور آج جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں تقسیم ہونے لگی تو پھر یہ وقت آ گیا کہ ہر ایک بیٹی کو اپنی کفالت میں لینے کے لیے بضد ہے اور اصرار کر رہا ہے کہ یہ سعادت کہیں مجھ سے چھوٹ نہ جائے۔ تو بیٹی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رحمت کا درجہ عطا کیا۔ اب جو بات میں کرنے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ بیٹی کسی کی بھی ہو، وہ کوئی امیر ہو، وہ غریب ہو، اس کا کوئی معاشرے میں مقام ہو یا نہ ہو، لیکن جب اس کے گھر میں بیٹی ہوگی تو بمطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے وہ بیٹی اپنے ماں باپ کے لیے رحمت ہوگی۔ اب کیا کہیں گے آپ یہاں کہ جب مصطفیٰ کریم کے گھر میں سیدہ فاطمہ ہیں تو وہ آپ کے لیے رحمت نہیں ہیں؟ جب آپ کے لیے رحمت ہیں تو پھر سین کیسا ہوگا کہ وہ جس باپ کے لیے رحمت ہے وہ باپ تو خود رحمت للعالمین ہے، وہ تو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ تو جو خود سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے ان کے لیے جو بیٹی رحمت بن کے آئی ہے، پھر اس کی شان کیا ہوگی، اس کا مقام کیا ہوگا، اس کا مرتبہ کیا ہوگا، وہی ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہر سال کرتے ہیں تاکہ اس ذات مقدس کے قریب ہو کر ہم اپنی حیثیت جان سکیں، ہم اپنے آپ کو پہچان سکیں، ہمیں اپنی ذات کی معرفت نصیب ہو جائے۔ اب دیکھیے آپ نے پھر عملی طور پر بیٹی کے ساتھ شفقت کرنے کا جو انداز والدین کو سکھایا وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ فرما ہوتے ہیں اور سیدہ فاطمہ الزہرا جب آتے ہوئے نظر آتی ہیں تو میرے آقا اپنی مسند چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر ایسا نہیں کہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور شفقت کا اظہار فرمانے کے بعد آپ بیٹھ جاتے ہیں، نہیں، جب سیدہ فاطمہ قریب آتی ہیں آپ دست شفقت، دست رحمت آپ کے سر پر رکھتے ہیں، آپ کا دست مبارک لے کر حضرت فاطمہ الزہرا چوم لیتی ہیں اور میرے آقا حضرت فاطمہ الزہرا کے دست مبارک کو چوم لیتے ہیں، اور پھر آپ اپنی مسند سے ہٹ جاتے ہیں اور سیدہ فاطمہ کو اپنی مسند پر بٹھا دیتے ہیں۔ آج پیغام یہ ہے، آج والدین کے لیے، ماں باپ کے لیے اور اولاد کے لیے کہ اگر یہ طریقہ پرورش رائج ہو جاتا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خوبصورت ترین انداز کو فالو کر لیا جاتا اور بیٹیوں کا مان رکھا جاتا تو یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ جو بربادی آج ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے، نظر آتی ہے، اور جس طرح سے بیٹیاں ماں باپ کی عزتوں کو خاک میں ملا دیتی ہیں، یہ کبھی نظر نہ آتا۔ یہ سب وجود میں اس لیے آتا ہے کہ کسی باپ نے اپنے نبی کی سنت کو پورا کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ جہالت آج بھی ہمارے معاشرے اور ہمارے ماحولیات کے اندر رچی بسی ہوتی ہے، دل سے بیٹی کو قبول نہیں کیا جاتا، گھروں کے اندر آج بھی وہی ماحول نظر آتا ہے الا ماشاء اللہ کہ کھانے پینے میں بھی فوقیت بیٹوں کو دو، پہنانے میں بھی فوقیت بیٹوں کو دو، تعلیم دلانے میں بھی فوقیت بیٹوں کو دو۔ تو پھر جب آپ اس طرح کریں گے اور بیٹیوں کو ناپسند کریں گے اور ان کو وہ توجہ نہیں دیں گے، وہ مقام نہیں دیں گے، وہ اعتماد نہیں دیں گے، تو وہ کمپلیکس جو پیدا ہوگا اس کا نتیجہ پھر ایسے ہی برے انداز سے نکلے گا۔ ہمشیران محترم، آج خواتین کے عالمی دن منائے جا رہے ہیں اور اس پہ جو فحاشی، جو برائی دیکھنے کو مل رہی ہے، کاش کہ اگر خواتین کا عالمی دن منایا جانا ہی تھا تو انتخاب کیا جاتا، کانفرنسز کی جاتی، کوئی معیار سامنے رکھا جاتا اور انصاف سے اس کے لیے تیاری کی جاتی، تو کائنات کا ہر شخص بول اٹھتا
کہ اگر خواتین کا عالمی دن منائے جانے کی ضرورت ہے تو پھر وہ عورت ایک ہی عورت ہے جس کا نام فاطمہ الزہرا ہے کہ اس کے نام پر خواتین کا عالمی دن منایا جائے، اور وہ دن وہی ہو جو دن سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ منسوب ہو۔ سیدۃ النساء العالمین جو خاتون جنت بھی ہو، خاتون قیامت بھی ہو، کوئی بادشاہ ہوگا کائنات میں گزرنے والوں میں سے یا آنے والوں میں جس کی بیٹی کا یہ مقام ہو، جس کی بیٹی کی یہ شان ہو، جس عورت کا یہ مرتبہ ہو، جو مرتبہ اللہ کریم نے حضور کی لخت جگر کو عطا کیا، آپ کی نور نظر کو عطا کیا کہ کائنات کے والی ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، رب کے محبوب ہیں، اور بیٹی کو آتا دیکھتے ہیں تو اٹھ کے کھڑا ہو جاتے ہیں، پھر اپنی مسند پر بھی دوبارہ نہیں بیٹھتے، پھر اپنی مسند پہ اپنی بیٹی کو بٹھاتے ہیں۔ یہ کیا تربیت ہے؟ اور آپ کے ماحول میں، آپ کے صحابہ اکرام کی گفتگو کے انداز میں ایک طریقہ ہوتا، جب بھی صحابہ اکرام بات کرتے ادب اور محبت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہمیشہ ہر صحابی یہ کہتا کہ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ۔ بات کرتے ہوئے، سوال پوچھتے ہوئے یہی انداز ہوتا، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں، ہمیشہ یہی انداز ہوتا۔ لیکن آپ کہاں تک اندازہ کرنے کی کوشش کریں گے اس لخت جگر کے لیے اور اس صاحبزادی کے لیے، اس شہزادی کون و مکان کے لیے کہ ساری دنیا تو بات کرے تو حضور کو یہ کہے کہ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، اور جب میرے آقا محبت فرمائیں، جب میرے آقا شفقت کریں، جب میرے آقا سیدہ خاتون جنت سے بات کرنے لگیں تو آپ ارشاد فرمائیں یا فاطمہ فدا کی امی و ابی، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائیں۔ ایک ایک جملے کو آپ تول نہیں سکتے، آپ اس کو سمجھنے میں آدھی زندگی لگا دیں تو شاید اس مقام کا کچھ معمولی حصہ سمجھ سکیں۔ ذرا سوچتے جائیے، دیکھتے جائیے، اور میں جب بھی آپ کی سیرت اور آپ کی ذات پر بیان کروں، مجھے اس بات کے بیان کیے بغیر آپ کی ذات کو بیان کرنا ادھورا لگتا ہے کہ ایک وہ لمحہ، ایک وہ مقام اور ایک وہ گھڑی جو میدان معاشر کی گھڑی ہوگی، جہاں آپ کی شان دنیا میں تو ان لوگوں کو دکھائی گئی جو وہاں موجود تھے اور ہمارے تک کتابوں کے ذریعے سے پہنچی، اور ہم آج بھی پڑھ کر سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں کہ یہ کیا مقام تھا۔ مگر جب قیامت کے لمحات ہوں گے اس وقت جو شان آپ کی دکھائی جائے گی، جو آپ کا مرتبہ دکھایا جائے گا، وہاں تو حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹیاں بھی میدان قیامت میں ہوں گی، حضرت نوح کی بیٹیاں بھی ہوں گی، حضرت ادریس کی بیٹیاں بھی ہوں گی، حضرت ابراہیم کی بیٹیاں بھی ہوں گی جو آپ کے بھی جد امجد ہیں، اور باقی تمام انبیاء کی بیٹیاں بھی تو وہاں ہوں گی، اور حضرت سلیمان کی وہ بیٹی جس کا قصہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر حضرت علی المرتضیٰ استعجاب میں آ گئے، حیران ہو گئے، اور اس حیرانگی سے آ کر ذکر کیا سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہ آپ میں بڑی عجیب آج ایک بات سن کر آیا ہوں۔ فرمایا کہ وہ کیا بات ہے؟ فرمانے لگے کہ آج مجمع میں بیٹھ کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سلیمان کی بیٹی کی شادی کا واقعہ سنایا، اور آپ نے بتایا کہ آپ نے حضرت سلیمان چونکہ پوری دنیا کے بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے، تو آپ نے اپنی بیٹی کو جہیز میں جو قیمتی ترین اشیاء دیں، اور جو موتی جواہرات اور لال اور یاقوت اور سونا اور چاندی کے زیورات جن کا کوئی شمار نہیں، اور ایسے محل اور ایسے تخت و تاج جو شادی میں عطا کیے، ہم سن کر حیران رہ گئے کہ یہاں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تو فوراً جب سنا تو حضرت فاطمہ الزہرا کے قلب اقدس میں یہ خیال آیا کہ شاید حضرت علی مجھے اس لیے آ کر یہ بات سنا رہے ہیں کہ میرے بابا جان نے جہیز میں کچھ نہیں دیا اور چند چیزوں کے ساتھ مجھے رخصت کر دیا، تو شاید یہ واقعہ مجھے اس لیے آ کر سنا رہے ہیں۔ آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا تو کچھ دیر وہ خیال وہ دل کے اندر مضبوط رہا،
رات ہو گئی، آپ بھی استراحت کے لیے چلی گئیں بستر پر، حضرت علی المرتضیٰ بھی۔ رات میں حضرت علی المرتضیٰ نے ایک خواب دیکھا اور صبح اٹھ کر حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت فاطمہ الزہرا کو وہ خواب سنایا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی پیش کیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک تخت ہے اور جنت کا مقام ہے، اس تخت پر نگاہیں ٹھہرائی نہیں جا سکتی، بیٹھنے والا تو ابھی اس کے اوپر بیٹھا ہے لیکن اس تخت کے اوپر نگاہیں ٹھہر نہیں سکتی، اس قدر جواہرات اور یاقوت اور زمرد لگائے گئے ہیں کہ ان کی چمک کی تاب نہیں لائی جا سکتی۔ اس تخت کے اوپر کوئی مقدس خاتون جلوہ گر ہیں اور اس کے ارد گرد کنیزیں ہیں جو جنت کے جواہرات اور یاقوت ان بڑے بڑے تھالوں میں لے کر غلامی کے لیے آگے کھڑی ہیں، اور ان میں ایک ان خواتین کی کوئی ایک آگے لیڈر ہیں جو سب سے بڑا تھال لیے کھڑی ہیں۔ تو میں نے ایسا منظر رات میں دیکھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حضرت علی المرتضیٰ سے یہ خواب سنا تو آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا علی، وہ جو تخت پر تو نے کسی خاتون کو دیکھا وہ تیری بیوی فاطمہ تھی، اور وہ جو خواتین دیکھی تو نے کنیزیں دیکھیں، اور ان کنیزوں کے آگے جو سب سے بڑی ایک ان کی سردار خاتون تھی اس کو دیکھا کہ وہ تیری زوجہ فاطمہ الزہرا کی غلامی میں وہ تحفے پیش کرنے کے لیے جو کھڑی ہیں، وہ جو آگے کھڑی تھی وہ سلیمان علیہ السلام کی بیٹی ہی تھی۔ کیا مطلب کہ حضرت فاطمہ الزہرا کے دل کو رنج پہنچا، ان کے دل میں یہ خیال آیا تو رب ذوالجلال نے خواب میں علی المرتضیٰ کو فاطمہ کا مقام بھی دکھا دیا، حضرت سلیمان کی بیٹی کا مقام بھی دکھا دیا۔ تو میں یہ عرض کر رہی تھی کہ میدان قیامت ہوگا، تمام انبیاء کی بیٹیاں بھی تو ہوں گی، کون کب گیا ہے جنت میں کسی کو کچھ علم نہیں ہے، مگر جب مصطفیٰ کریم کے خاندان کی باری آتی ہے تو آج یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ دنیا میں نے عرض کیا کہ کوئی عالم دین ایسا نہیں ہوتا، کوئی بڑے سے بڑا صاحب علم ایسا نہیں ہوتا کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا کا ذکر آئے تو اس کے اندر ادب پیدا نہ ہو اور وہ اپنا سر جھکانے پر مجبور نہ ہو جائے۔ آج ہر صاحب علم کی دنیا میں یہ عادت ہے کہ وہ سر جھکا کر سراپائے ادب بن کر آپ کا ذکر سنتا ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری زندگی یہ عادت مبارکہ رہی کہ جب بھی سیدہ فاطمہ کو آتا دیکھتے تو آپ کھڑے ہو جاتے، آپ شفقت سے کھڑے ہو جاتے۔ تو پھر وہ لمحات آئیں گے میدان معاشر میں، دنیا سب جا رہی ہے جنت والی جنت میں، دوزخ والی دوزخ میں، کسی کو کسی کا پتہ نہیں، خبر نہیں، پرواہ نہیں، مگر اچانک محشر کی وادی سے ایک آواز اٹھے گی، ایک اعلان گونجے گا۔ وہ آواز کیا ہوگی؟ یا اہل المحشر غضوا ابصارکم نکسوا رؤوسکم، فوراً اپنی نگاہیں جھکا لو اور نکسوا رؤوسکم، اپنے سر نیچے کر لو۔ اب نگاہیں بند کر لیں، جب نگاہیں جھکا لیں یا بند کر لیں تو پھر اب دیکھنا تو محال ہو گیا، پھر اس کے باوجود نکسوا رؤوسکم کا کیا مطلب؟ یہاں 2 مرتبہ تاکید کے ساتھ ادب کا اعلان کیا گیا، کیا ہونے لگا ہے؟ لوگ حیران ہو جائیں گے۔ تو اگلا اعلان کیا جائے گا کہ محمد کی بیٹی کی سواری گزرنے لگی ہے، اور سواری بھی کیسے ہوگی؟ 70,000 حوروں کا مجمع ہوگا، ان کے جلوں میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی سواری درمیان میں جا رہی ہوگی۔ تو مجھے بتائیے کہ جب 70,000 حوروں کا جلو ہو اور اس کے اندر ایک خاتون جا رہی ہو تو کیا اس کی بے پردگی کا کوئی شائبہ رہ جاتا ہے؟ نہیں۔ ذرا سوچئے، یہ احترام، یہ پروٹوکول
جو اللہ کریم اپنے محبوب کی صاحبزادی کا دکھا رہا ہے، وہاں نبی بھی ہیں، وہاں رسول بھی ہیں، وہاں پیغمبر بھی ہیں، وہاں صحابہ بھی ہیں، وہاں اولیاء بھی ہیں، وہاں اقطاب بھی ہیں، قلندر بھی ہیں، غوث بھی ہیں، ہر کوئی میدان معاشر میں جب ہے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ سر تو جھکے ہوں گے، نگاہیں تو نیچی ہوں گی، مگر وہ محبوب خدا جو زندگی میں سیدہ فاطمہ الزہرا کو آتے دیکھتے تھے تو آپ سے بیٹھنا مشکل ہو جاتا تھا، آپ فوراً اٹھ کھڑے ہوا کرتے تھے۔ تو جب میدان معاشر میں آپ کی سواری آئے گی تو کیا رسول خدا وہاں بیٹھے رہیں گے؟ کیا اس وقت آپ یہ اچھا سمجھیں گے کہ میری بیٹی کی سواری آ رہی ہے اور میں بیٹھا رہوں؟ تو جب کائنات کے والی اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے تو پھر تخیل کیا کہتا ہے کہ حضور کو اٹھتا دیکھ کر باقی انبیاء بیٹھے رہیں گے، کیا اولیاء بیٹھے رہیں گے، کیا غوث قطب قلندر بیٹھے رہیں گے؟ تو پھر سر جھکے ہوں گے، گردنیں جھکی ہوں گی، اور ادب کا عالم یہ ہوگا کہ اس سراپا ادب مجمع کے درمیان سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی لخت جگر کی سواری اس شان کے ساتھ پل صراط سے گزار کر جنت میں پہنچائے گا۔ اب صرف اس جملے اور اس لفظ کو دیکھا جائے تو کائنات میں کوئی ہستی، کوئی شخصیت، کوئی پرسنالٹی ایسی ملے گی جس کا پروٹوکول یا جس کا مقام اس مقام کے سامنے ایک ذرے کی حیثیت بھی رکھتا ہو؟ پھر ہم نے کون سا سودا کیا، ہم نے کون سا رخ اختیار کیا، ہم کدھر کو چل پڑے؟ ایک آئیڈیل پرسنالٹی جو ہر دور کے لیے آئیڈیل، جو ہر زمانے کے لیے، ہر ملک کے لیے، ہر کلچر کے لیے، ہم نے ان کو چھوڑا، ان کی محبت کو چھوڑا، ان کے نام کو چھوڑا، اور بے حیا، بے پردہ، بے دین خواتین کو ہم نے آئیڈیل بنایا اور ہم نے اپنی نسلوں کو تباہ کرنے کا سامان کر لیا۔ آج ہماری خواتین کس حال میں، کس انداز میں ایسے دن منا رہی ہیں اور کس طرح سے اپنے آپ کو دنیا کو دکھانے میں مصروف ہیں۔ آج بے حیائی عروج پر ہے، بے پردگی عروج پر ہے، بے عملی اور بے راہ روی نے آج ہر بیٹی کے ماں باپ کو کون سے دن دیکھنے پر مجبور کر دیا کہ جب حالات اور سٹائلز یہ ہوتے ہیں کہ بکھرے ہوئے بال لے کر لٹکتے دوپٹوں کے ساتھ لباسوں کے اندر تھرکتے ہوئے ننگے جسم اور سڑکوں پر نیم برہنہ حالت میں ہماری یہ عورتیں، ہماری یہ بچیاں، ہماری یہ بیٹیاں، ہماری مائیں جو کچھ کرتی نظر آ رہی ہیں، ہمیں یہ ماحول اور یہ انداز کس بربادی کی طرف لے جا رہا ہے۔ یہی وہ خیرات ہوتی ہے جو ہم ہر رمضان المبارک میں سیدہ خاتون جنت کی چوکھٹ پہ پہنچ کر طلب کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں آپ کی ذات اقدس کے صدقے سے اس تباہی سے محفوظ فرما لے، ہماری خراب ہوتی ہوئی قوم کو واپس در فاطمہ پر لے آ، اور ہماری بیٹیوں کو، ہماری بچیوں کو وہ حیا عطا فرما دے، وہ حقیقت عطا فرما دے جس کو سمجھ کر وہ در رسول کی کنیزیں بن جائیں، دنیا اور آخرت ہماری نور علی نور ہو جائے۔ صرف ایسا نہیں تھا کہ وہ ایک رسول کی بیٹی تھی اور رسول کی بیٹی ہو کر اور آپ ایک شہزادی تھیں، دونوں جہاں کے والی کی بیٹی تھیں، تو آپ نے زندگی کوئی اس طرح گزاری؟ نہیں، ہم کئی بار یہ چیزیں بیان کر چکے ہیں کہ آپ کی زندگی اتنی سادہ، اتنی نیچرل، عجز و انکساری کا پیکر اتنی سادہ تھی، آج ہر غریب سے غریب عورت اگر چاہے کہ وہ اسوہ فاطمہ الزہرا اپنائے تو وہ اپنا سکتی ہے۔ آپ صرف بیٹی تو نہیں تھی، آپ ماں بھی تو تھی، آپ بیوی بھی تھی، اور پھر سب سے مشکل رشتہ آپ بہو بھی تھیں، آپ بہو بھی تھیں۔ آج ہر دور میں کچھ نئی چیزیں آ جاتی ہیں۔ آج کل جو ٹرینڈ ہے وہ خواتین کی طرف سے یہ ہے کہ اسلام میں کہاں لکھا ہے کہ عورت رشتہ داروں کی اور سسرال والوں کی اور وہ فلاں کی خدمت کرے، یہ تو کہیں بھی نہیں لکھا۔
اگر لکھا نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا عملی مظاہرہ بھی دیکھ لیجئے کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا کی آپ نے تربیت کی، آپ کے اندر ہمدردی کوٹ کوٹ پہ بھری ہے، آپ کے اندر رواداری ہے، آپ کے اندر مساوات ہیں، آپ کے اندر احساس ہے۔ تو جب آپ سب سے پہلے جب آپ رخصت ہو کے جاتی ہیں تو آپ بہو کی حیثیت سے جاتی ہیں، اور آپ کی ساس حضرت فاطمہ بنت اسد جو حضرت علی المرتضیٰ کی والدہ تھی، آپ آخری عمر میں شدید بیمار تھی، اور اس شدید بیماری میں اتنی مشقت کا دور، چکی حضرت فاطمہ الزہرا خود پیس رہی ہیں، مشکیزے میں پانی بھر کے خود ڈال رہی ہیں، گھر میں لپائی صفائی کا کام خود کر رہی ہیں، کھانا خود بنا رہی ہیں، بچوں کی پرورش خود ہو رہی ہے، اور کتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، حضرت امام حسن اور امام حسین میں صرف 11 مہینے کا فرق ہے۔ اس کے باوجود خود حضرت فاطمہ بنت اسد فرمایا کرتی کہ فاطمہ کچھ اپنا خیال بھی کر لیا کرو، تم میری اتنی خدمت کرتی ہو کہ تمہیں نہ آرام کا وقت ملتا ہے نہ اپنے کام کا وقت ملتا ہے۔ یہ دو جہاں کی بیٹی کا اسوہ نور ہے کہ وہ اس رشتے کو بھی اگر نبھا رہی ہیں تو کس خوبصورت انداز سے۔ اور پھر ایک اور سین دیکھ لیجئے کہ ہمارے گھروں میں کبھی ٹریجڈی ہو جائے تو کبھی ایک ماں ستیلی گھر میں ہو تو نہ اولاد ماں باپ کے ساتھ گزارا کر سکتی ہے، اور نہ وہ ستیلی ماں جو ہوتی ہے وہ دوسری اولاد کے ساتھ گزارا کرتی ہے۔ تو سامعات محترم، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ازواج ہیں۔ عام دنیاوی رشتے کے انداز سے دیکھیں تو وہ ساری حضرت فاطمہ الزہرا کی سوتیلی مائیں ہیں، مگر پوری زندگی کسی ماں نے حضرت فاطمہ الزہرا کی شکایت نہیں کی، حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ سب سے بزرگ آپ کی زوجہ محترمہ تھی، سب سے عمر میں زیادہ تھی، آپ ایک مرتبہ بیمار ہو گئیں، اٹھنا مشکل ہو گیا، تو آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا سے فرمایا کہ فاطمہ ذرا آج میرے حجرے میں آ کے جھاڑو لگا دیں۔ سوچیں ذرا، کائنات کے والی کی وہ شہزادی جب اپنے ہاتھ میں جھاڑو پکڑ کے کام کرتی تھی تو حوریں بھی کس رشک کی نگاہ سے دیکھا کرتی تھی۔ تو عزیزات محترم، جب حضرت فاطمہ الزہرا اب اگر دنیاوی رشتے سے دیکھا جائے تو وہ ایک ستیلی ماں ہے جو کہہ رہی ہے کہ میرے گھر میں آ کے جھاڑو لگا دیں، تو حضرت فاطمہ الزہرا فوراً پہنچی، جا کے جھاڑو لگایا اور کہا اماں جان اگر آپ قبول کر لیں تو میں روز آ کے جھاڑو لگا دیا کروں۔ حضرت زینب بنت جہش کئی مرتبہ بیمار ہو جاتی، آپ کے جسم میں درد ہوتا، آپ بلاتی تو حضرت فاطمہ الزہرا اپنا کام چھوڑ کے ان کو دبانے کے لیے چلی جاتی اور گھنٹوں ان کی خدمت میں گزار دیتی۔ اپنے زندگی کے ہر گوشے کو روشن طریقے سے امت کے سامنے رکھا ہے اور ان کے لیے ایک نمونہ رکھا ہے۔ آج اگر ہم نے اس کو سمجھا ہوتا اور اس در کو نہ چھوڑا ہوتا تو آج ہم لوگ جس مقام پہ ہیں یہ کبھی ہمیں دیکھنے کو نہ ملتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال میں یہ قول موجود ہے کہ اگر ایک عورت ایسا لباس پہنتی ہے جس کو دیکھ کے حیا آتی ہے، ایسا لائف سٹائل اختیار کرتی ہے جو خلاف شریعت ہوتا ہے، اور وہ کام کرتی ہے جو خلاف شرع ہے، تو اس کے پیچھے ذمہ داری کس کی ہے؟ اس کے اس سرپرست مرد کی جس کی سرپرستی میں وہ رہتی ہے، خواہ وہ بیٹا ہے، بھائی ہے، باپ ہے یا شوہر ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر کسی مرد کی غیرت کو دیکھنا ہے تو اس کی عورت کے لباس کو دیکھ لیں، اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس مرد کی بے غیرتی اور غیرت کا۔ تو آج پھر ہمارے ان مرد حضرات کی ذمہ داریاں بھی سب ختم ہو گئیں اور ہماری عورت بھی اس غلط راستے پہ چل پڑی۔ تو آئیے آج کے اس مقدس دن اور ان مقدس لمحات کے صدقے وہ خیرات طلب کر لیں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے اسوہ نور کی خیرات، آپ کے اسوہ حسنہ کی خیرات، آپ کی خوبصورت زندگی کی خیرات، اور اس پاکیزگی اور تقدس کی خیرات جو آپ کی زندگی مبارک میں کوٹ کوٹ کے بھرا تھا۔
کہ آپ زندہ تھیں مگر آپ کو سب سے زیادہ فکر کس بات کی تھی کہ آپ جب بھی کسی کے پاس بیٹھتی ایک فکر کا اظہار فرماتی. وہ فکر کیا ہوتی کہ میں نے ساری زندگی اتنے سخت پردے میں تقوی میں گزاری تو مجھے فکر اس بات کی ہے کہ جب میرا جنازہ اٹھایا جائے گا تو کوئی ایسا انتظام نہیں ہے اور جس وقت لوگ لے کے میرا جنازہ چلیں گے میرا جسم چارپائی کے اوپر ہلے گا تو میرے جسم کی اس وقت بھی بے پردگی ہو، میری غیرت یہ بھی گوارا نہیں کرتی، میں اس کو بھی ناپسند کرتی ہوں. اور پھر اس ہر وقت کی ٹینشن اور پریشانی کو اللہ کریم نے جب دیکھا تو اس کا انتظام فرما دیا. کس طرح کہ آپ کے پاس ایک مرتبہ حضرت اسماء بنت عمیس جنہوں نے حبشہ میں ہجرت کی تھی، پہلی ہجرت اسلام کی، وہ بیٹھی تھی اور آپ نے ایسا ہی ذکر کیا تو حضرت اسماء بنت عمیس ایک دم بولی کہ آپ کو میں ایک طریقہ بتاتی ہوں. فرمایا وہ کیا ہے؟ کہا کہ میں جب حبشہ میں تھی تو میں نے دیکھا کہ وہاں جب کوئی فوت ہوتا ہے تو چارپائی کے دونوں طرف اس طرح ایک ہری شاخیں جن کے اندر لچک ہو ان کو دوہرا کر کے چارپائی کے کناروں پہ لگا دیا جاتا ہے اور اس طرح وہ جب چارپائی سے اونچی ہوتی ہیں تو کپڑا ان کے اوپر ڈال کے میت کو اس کے اندر رکھا جاتا ہے. آپ نے جب یہ طریقہ سنا اور سمجھا تو آپ کی سیرت کے واقعات میں لکھا ہے کہ اس وقت آپ اس قدر خوش ہوئیں کہ کم ہی کبھی کسی وقت آپ کو اتنا خوش دیکھا جاتا، صرف اس بات پہ کہ میرے مرنے کے بعد میری بے پردگی نہیں ہوگی، اس وقت بھی میرے پردے کا خیال رکھا جائے گا. تو عزیزات محتشم یہی وجہ ہے کہ آج بھی کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کی عظمتوں کو سلام کرتا ہے. آج اگر ہم اپنے معاشرے کو، اپنے گھروں کو، اپنے خاندانوں کو بچانا چاہتے ہیں اور بالخصوص میری گزارش آپ تمام بچیوں سے، عزیزات سے ہے جو بہت شوق سے ماشاءاللہ ہر روز ان بیانات کو سن رہے ہیں، تو ہمارا فوکس سب سے پہلے اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہم صرف سنیں نہیں بلکہ ہم جس کو سننے جا رہے ہیں ہم سب سے پہلے اس کے عمل کا ارادہ کریں. اور جب ہم عمل کے لیے تیار ہو جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے یہ راستے صاف بھی ہو جائیں گے، آسان بھی ہو جائیں گے اور اللہ کریم وہ عزت، وہ عظمت عطا فرمائے گا سیدہ فاطمہ الزہرا کے صدقے سے جو آپ کے در کی خیرات ہوگی اور وہ کبھی کم ہونے والی نہیں ہوگی. کیوں کہ آپ کا مقام بار بار میں نے عرض کیا، آپ کی شان میں نے عرض کی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فاطمہ سے محبت کرے گا، جو شخص فاطمہ سے محبت کرے گا، فاطمہ کی محبت اس بندے کو 100 مقامات پہ کام آئے گی. فاطمہ کی محبت 100 مقامات پہ. تو ہم اپنی زندگی کے تمام مقامات کاؤنٹ کریں، ان کو اپنے سامنے لا کے رکھیں، پھر قبر، پھر عالم برزخ، پھر میدان قیامت، ان سب کو اگر آپ جمع کریں تو پھر کیا یہ 100 مقامات سے زیادہ ہو جائیں گے؟ پتہ چلا کہ جب ہمارے دلوں میں ادب و احترام اور عملی محبت پیدا ہو جائے گی تو پھر سیدہ فاطمہ الزہرا کی محبت ہمیں ہر مقام پہ بچائے گی. تو کیا وہ دنیا میں نہیں بچائے گی؟ آپ نے فرمایا کہ 100 مقامات پر تمہیں فاطمہ کی محبت کام آئے گی، جن میں سے چند مقامات کو خصوصی طور پہ ذکر فرمایا کہ جیسے موت کے وقت سیدہ فاطمہ کی محبت تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گی، اور قبر میں سیدہ کی محبت تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گی، اور اس کے بعد میدان محشر میں آپ کی محبت تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گی، اور پھر پل صراط سے گزرتے ہوئے سیدہ فاطمہ کی معیت میں آپ کے قدموں کے پیچھے گزرتے ہوئے رب تمہیں پل صراط پار کروا دے گا، اور جب اللہ کے حضور پہنچ کر محاسبہ ہوگا، تمہارا حساب لیا جائے گا، وہاں بھی سیدہ فاطمہ تمہاری داد رسی کریں گی. تو پھر اس سے بڑی شخصیت کون سی ہوگی کائنات میں جو ہمیں اس سے زیادہ تقویت دے سکے گی یا بچا سکے گی؟ ہم جن لوگوں کے پیچھے لگ کے اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں وہ تو ہمیں خراب ہی کریں گے، کسی جگہ پہ بچنے والی کوئی صورت نہیں ہے. ہاں اگر شان کو تسلیم کرنا ہے، اگر آپ کی عظمت کو دیکھنا ہے، اس کو یاد رکھنا ہے، تو پھر ان الفاظ کی طرف توجہ رکھیں اور ان کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں. وہ کیا کہ تیری ردا پہ نثار جنت، اے فاطمہ الزہرا تیری ردا پہ نثار جنت، ہوں تجھ پہ لاکھوں سلام زہرا، تمام حوریں تیری کنیزیں، فرشتے تیرے غلام زہرا.
تیرا گھرانہ ہے دین کا بانی، تیرا گھرانہ ہے دین کا بانی، خلت پہ تیری ہے راج دھانی، تیرے ہی شوہر کا مقتدی ہے، ان لفظوں پہ غور کیجئے، تیرے ہی شوہر کا مقتدی ہے جو بھی ہو امام زہرا، اور خدا کی پیاری نبی کی بیٹی جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں، ساری نسبتیں یاد کر لیں، اگر اس سے بڑی کوئی نسبت ملے تو بے شک آپ کی ذات کو، آپ کے در کو چھوڑ کے کسی اور در پہ چلے جائیں۔ خدا کی پیاری نبی کی بیٹی، علی کی زوجہ حسن کی اماں، خدا کی پیاری نبی کی بیٹی، علی کی زوجہ حسن کی اماں، حسین جس کے ہو دل کا ٹکڑا، انہی خصائص کا نام زہرا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں ہم دعا بھی کرتے ہیں، التجا بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہر غلط اور برے راستے سے ہٹا کر آپ کا نقش قدم عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔